الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کرنے والے ہیں جو کہ آپ نے رجب المجرب کی 15 اور 16 تاریخ کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص اور آیت کریمہ کی اکٹھی طاقت سے بنا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آیت کریمہ پڑھنا ہی بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ اگر یہ دو کلمات ایک ساتھ مل جائیں تو ان کی ایک اکٹھی طاقت بن جاتی ہے اور انسان اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے ان کا وہ سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا بخوبی سورہ اخلاص کی فضیلت سے واقف ہوگا، لیکن پھر بھی کیونکہ اس وظیفے سے سورہ اخلاص اور آیت کریمہ دونوں ہی ایک ساتھ آ رہی ہیں تو دونوں کی فضیلت بتانا ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان دو سورتوں، ایک سورت اور ایک آیت کا کتنا بڑا کمال ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کی کتنی طاقت اور فضیلت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی بات کرنا چاہوں گا۔ سورہ اخلاص کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اسی نے پوری دنیا و کائنات کو بنایا اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، وہ صرف اکیلا ہے اس دنیا میں اور وہی دنیا کو چلا رہا ہے۔ سورہ اخلاص کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس کا خلاصہ حدیث پاک میں کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس جا کر صحابہ سے کہنے لگے کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں 1 سلس قرآن پاک پڑھے، یعنی ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ تو صحابہ کو تو یہ عمل بڑا مشکل لگا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سن لیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار پڑھنا قرآن پاک کے 1/3 حصے کے ثواب کے برابر ہے۔ جس نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، سمجھو کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ اخلاص بہت بڑی فضیلت اور برکت رکھتی ہے۔ دن میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بھی بڑے فوائد ہیں، جیسا کہ ایک مسلمان بہن بھائی یہ معمول بنا لے کہ روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں اور 300 دروازے غضب کے بند کر دیے جاتے ہیں اور 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہمارے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھ لے تو اس کے گھر سے کبھی برکت نہیں جائے گی، ہمیشہ وہ آباد رہے گا اور غربت کی زندگی سے اسے چھٹکارا مل جائے گا، عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ ابھی تو ایک طرف سورہ اخلاص کی فضیلتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے سامنے ساری فضیلتیں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ تعارف ہم کر لیتے ہیں آیت کریمہ کا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مشکلات کے وقت پڑھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور انہیں کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو انہیں کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے یا پھر یہ کہیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو نام آپ کو مناسب لگے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال جب نبیوں پر مصیبت آئی، جب نبیوں پر مشکلاتیں آئی تو انہوں نے بھی یہی کلمات ادا کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبیوں پر مشکلات آنے پر وہ یہ کلمات پڑھتے تھے، تو ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں سے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور دیکھیں گے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کریں گے کہ جسے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، تمام مشکلاتیں ختم ہو سکتی ہیں، اور اللہ سے جو چیز مانگو گے، جو بھی حاجت اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، وظیفے کا طریقہ کار سن لے۔ رجب المبارک کی 15 اور 16 تاریخ کو 2 دن بالخصوص آپ کو 15 اور 16 تاریخ کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق رجب کے کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایک سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہیں تو ہر ایک رجب المبارک کی تاریخ کے حوالے سے وظیفہ بتانا ہے، تو ہم بالخصوص رجب المبارک کی 15 اور 16 تاریخ کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار آیت کریمہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 بار آیت کریمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں، پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کر کے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی دعا کے ہاتھ اللہ پاک خالی نہیں لوٹائے گا، اور آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے 2 ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس دنیا میں چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن ایسے لوگ نہ تو کبھی اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ ان 2 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا سحر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت علی کی زندگی سے بہت سے روایات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اور پیارے دوستو، جب حضرت علی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں 2 لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ سے تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ہو تو تم 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ یا علی، وہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا وہ انسان جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہارا ہو، یعنی کہ تمہارا باپ، اور دوسرا وہ انسان جس نے تمہاری ہار کو بھی ہمیشہ تمہاری جیت کہا، یعنی کہ تمہاری ماں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان ان 2 لوگوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، پھر انسان چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن ایسا انسان نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔
پیارے دوستو، اگر آپ بھی دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سب کچھ پا کر بھی برباد ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔